ایک اور اہم بات جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ جو کابینہ میں DGISI کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں، ان کی جو خواہشیں ہیں، میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے، اور نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. جنرل صاحب، آپ نے یہ تو کلیئر کر لیا، لیکن اس میں یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر یہ معاملہ کب تک طے ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا جو پہلے DGISI کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہیں کا تقرر ہوگا، یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نہیں چل رہی ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے. پھر آپ کی باتوں سے لگتا ہے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر نہیں کیا. دوسرا سوال یہ بھی بتا دیں، دوسرا یہ شوکت طرین صاحب کی جو کانسٹیٹیوشنل وزارت جی تھی ان کا نوکری روز میں مکمل ہو گئی، اور ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی ڈیسائڈ ہو چکا ہے یا نظر بنے کوئی اور سے نکلتے. پہلے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شوکت طرین صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے وہ بات ہو چکی ہے، اور اس وقت تک جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا کردار جاری رکھیں گے. جیسے کہ ابھی میرٹ پر تعیناتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا، اس وقت 22 گریڈ کی تقریباً 40 کے قریب اسامیاں خالی ہیں، اور بورڈ جو اپریل اور مئی میں ہونا تھا ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. سال میں 2 بورڈ قانونی طور پر ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی ایک بورڈ میں ہوا، اور اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پر کوئی بات ہوئی ہے یا کچھ اس پر ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ اوورسیز کے حوالے سے موجودہ حکومت نے بڑے کام کیے، لیکن ابھی تک الگ سے کوئی منسٹر کا بنایا گیا اور نہ منسٹر ہے. تو جو اوورسیز لوگ ہیں وہ باہر سے یا پاکستان میں جو پروموٹرز ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر کا مسائل کو اس حوالے سے کیا اس حوالے سے بات ہوئی؟ جی میں یہ بات جو جہاں تک اوورسیز کے منسٹر کا تعلق ہے وہ اس وقت وزیر اعظم صاحب خود ہیں، اور جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے میں پوچھ کے آپ کو بتا پاؤں گا کہ وہ بورڈ ابھی تک نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کب تک متوقع ہو. صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا 15 منسٹر چیزوں کا بتایا، جس طرح وزیر اعظم نے خود ہدایت کی تھی تمام وزرات سے کہ افغان تعلیم کی، کیا وجہ تھی کہ جو مین بات چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کی منظوری کی، کیا وجہ تھی سوالات میں ہوتے ہوئے بھی نہیں وزیر اعظم شاید تھے نہیں،
اگر ہوتے تو وہ اپنا وہاں پہ بھی آ جاتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے ہدایت کی تھی اس کے مطابق تمام کابینہ نے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کی تھی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا سے، جو میں فیک نیوز کے اوپر بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک عمومی کردار، میں ایک تو پہلے تو میں میڈیا کے کردار کو سراہنا چاہتا ہوں۔ فارمل میڈیا نے جس طریقے سے یہ جب معاملہ چل رہا تھا ہمارا یہ ڈی ڈی آئی کا، اس کو اتنی سینسیشنل نہیں بنایا اور اتنا ذمہ داری سے رپورٹنگ ہوئی، اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فار ایگزامپل مینار پاکستان کا واقعہ تھا، اب آپ دیکھیے کہ اس میں کس طرح کے حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کو لے کر جس طریقے سے ہم نے پاکستان کا ایک پورا ڈھنڈورا پیٹا پوری دنیا میں کہ خواتین یہاں محفوظ نہیں ہیں، اس کے بعد ہم نے باقی مقدمات کو لے کے جس طریقے سے ان طرح کے کیسز کو کیا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے فیک نیوز کو ریئل نیوز سے علیحدہ جانچنا اور پرکھنا۔ سو میری پھر درخواست ہوگی میڈیا سے کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو چیز آپ دیکھیں اس کو ویریفیکیشن پروسیس میں ضرور ڈالیں، اور اس کے بغیر اس کے سب جو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے گا۔ جی رضوان سر، آپ نے کہا کہ DGISI کی قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا، میرا پہلا سوال تو کہ کیا پہلے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ PM کا اختیار ہے کہ وہ تقرری کریں، تو کیا پرائم منسٹر کے ذہن میں کوئی اور نام ہے، کوئی اور شخص ہے جن کو وہ آپ بلانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور بتائیں، اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا پروسیس؟ جی میں سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ کراچی سے ان کے اسپیکر کا سمجھ نہیں آ رہی، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا استعفیٰ نہیں پہنچا، اسپیکر کے پاس بھی نہیں پہنچا، تو ان کا کیا چل رہا ہے؟ جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے، بلوچستان کے معاملے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایشو وہاں پہ چل رہا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، استحکام ہو، اور جو بھی پولیٹیکل اور آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی ہے گورنر بلوچستان نے وہاں کی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ گورنر کا آپ کو معلوم ہے ان کے تحت یہ کردار ہے کہ وہ وفاق کو صوبے میں ہونے والے معاملات سے باخبر رکھے گا۔ اسی ضمن میں یہ ملاقات تھی، اور ہم انشاءاللہ جو بھی آئینی اور قانونی طور کے اوپر طریقہ ہوگا اس کو جو ہے ظاہر ہے ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس سلسلے میں اسپیسیفک انسٹرکشنز یا بات کیا ہے وہ چونکہ میری PM صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اسپیسیفک بلوچستان کے اوپر کیا پر ہم نے کیا پوزیشن ہوگی، لیکن ہم ظاہر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ جہاں تک استعفے کی بات ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار میں یا ادھر ادھر خبر آ جاتی ہے لیکن وہ استعفیٰ پہنچتا نہیں ہے، تو اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم اسپیکر صاحب سے کل میری بات ہو رہی تھی البتہ، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ استعفیٰ اسپیکر آفس میں کبھی بھی نہیں پہنچا، کسی کا بھی نہیں پہنچا، تو اب دیکھتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔